غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبھی ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ جن کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات اور بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں بڑی 11ویں شریف کے نام سے منسوب اس محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں میں وہ مقام ہے جو ہمارے آقا کا سارے نبیوں رسولوں میں مقام ہے۔ ہمارے آقا سارے نبیوں رسولوں میں اعلیٰ ہیں، غوث پاک سرکار کی امت کے سارے ولیوں میں اعلیٰ ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مقام حضرت غوث پاک کو عطا فرمایا۔ آج کی میری گفتگو 3 پیرائے پر مشتمل ہوگی۔ ایک تو فضائل و مناقب غوث پاک ہیں، دوسرا آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس میں لاجیکلی لوگ منطقی بات کو ترجیح دیتے ہیں، سائنس کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد روحانیت کا انکار کر دیا، یا تو ٹوٹلی یا بعض چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے بعض کا انکار کیا۔ تو میں سب سے پہلے حضرت غوث پاک کے فضائل و مناقب اور اس کے بعد روحانیت کے حوالے سے جو اسپرچویلٹی کی ایک نعمت اللہ نے مومنین کو عطا کی، جو ہمیں ملتی ہی ولیوں کی بارگاہ سے ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کے اگر کوئی اس پہ سوال ہیں، بلا جھجک آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی اس کا جواب بھی پیش کر دیا جائے گا، تاکہ ہماری آج کی گفتگو فروٹفل ہو، ہم آج با مقصد محفل میں بیٹھیں اور کچھ سیکھ کر جائیں۔ انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے، آپ اٹھیں گے تو آپ کے دامن بہت سے علم کی موتیوں سے بھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پہ جاری فرما دے، مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ طریقہ شروع سے رہا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل افکار اپنے بطلان کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیس، ہمیشہ سے بو لہبی فکروں کی جتنی بھی افکار کے لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح دعوت حق دعوت اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن یہ جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت 1 ارب 97 کروڑ مسلمان ہیں روئے زمین پر، اور یہ بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر آج سارا یورپ پریشان ہے۔ ہم 2 ارب کے بالکل قریب آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ چند عرصے کے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا دین جو 2 ارب کو کراس کرے گا وہ دین اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی تیزی کے ساتھ، یعنی ابھی چند عرصہ پہلے ہماری تعداد 1 ارب 80 کروڑ تھی، اس سے پہلے 40 کروڑ، اب 1 ارب 97 کروڑ ہم بن چکے ہیں، اور یہ دین اسی طرح انشاءاللہ پھیلے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ساری روئے زمین پر صرف دین اسلام ہی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی رہائی عطا فرما۔ ان مجاہدین، آج کی رات بڑی بابرکت ہے، ایک تو آج شب جمعہ ہے، صبح جمعہ کا دن ہے، یہ رات کا ایک لمحہ ہی بڑا بابرکت ہے، اور دوسرا آج بڑی 11ویں شریف کا دن بھی ہے، خاص رات ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بابرکت گھڑی کے صدقے پروردگار فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے، جو بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی جو شہداء ہیں، جو شہادت کے درجے پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے بالا نشینوں میں جگہ عطا فرما۔ تو گرامی قدر حضرات، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے درمیان میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری یہ وہ دور تھا جس کے اندر ایک طرف تاتاریوں کے حملے تھے کثرت کے ساتھ، اور بغداد جو اس وقت اسلام کا مرکز تھا وہ بھی اپنے زوال اور انحطاط کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صہیونی سازشیں ظلم و استبداد کے پنجے سخت کر چکی تھی۔ اس وقت میں کہ جب اندلس سے لے کر ہندوستان تک اسلام کی سرحدیں تو پھیل چکی تھیں، لیکن اسلام کی وہ جو عظمتیں تھیں رفت عامہ، اور جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام اپنی عظمت منوا چکا تھا، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے درمیان وہ چیزیں ڈی ویلیو ہونے لگی۔ اس وقت مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا، جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا اب کوئی سیاسی خلیفہ، کوئی سیاسی لیڈر ہمارا، اور بولیں ہے کوئی؟ 57 ریاستیں ہیں، لیکن ہمارا کوئی عالمی سطح پر ایک بھی سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ جو اتنی آواز ہی اٹھا سکے، وہ بھی فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں تو رہنے دو، وہ کیمیکل ویپنز جو پوری دنیا میں بین ہیں وہ اسرائیل میں کیوں نہیں بین ہے؟ یعنی ہمارا کوئی بھی اس وقت عالمی سطح پر سیاسی لیڈر مسلمانوں کا نہیں رہا۔ یہی صورتحال اس وقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک ایسی ہستی کو بھیجا جنہوں نے آ کر باوجود اس کے کوئی سیاسی لیڈر دنیا کا نہیں تھا، روحانیت کے اس انداز میں صوتے مسلمانوں کے دلوں کی طرف منتقل کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں دوبارہ سے زندہ ہو گئیں۔ اور جس ہستی نے یہ قدم اٹھایا اور وہ بہاریں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں، اس ہستی کا لقب محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین۔
جن کا نام نامی اس میں گرامی غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر پیراں میر میراں شہنشاہ بغداد. نام آپ کا عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، لقب آپ کا محی الدین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسنی حسینی سادات ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا. اور آپ کا خاندان ہی اعلیٰ، آپ کے والد حضرت سید ابو صالح ابو موسیٰ کمال کی ہستی ہیں. آپ کی والدہ ام الخیر، آپ کے نانا جی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ، پورا خاندانی روحانیت اور برکت کے ساتھ متصف ہے. تو پیران پیر دستگیر حضرت غوث پاک پہلے شریعت کے علم کو حاصل کرتے ہیں، اور علم فقہ اور علم قرات، علم قرآن اور یہ تمام علوم دینیہ سے آپ نے اپنے سینے کو پہلے. آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے نام ان بزرگوں کا لیا اور اس کو لبادہ اڑا دیا طریقت کا. طریقت شریعت کے بغیر کیسے ہے؟ کیونکہ شریعت پہلا درجہ ہے، پھر طریقت کا اگلا درجہ ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے. اور اگر انسان بغیر کسی مرشد کے، پیروں کے، بغیر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے یہ سمجھتا ہے کہ اسے فیض مل جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کسی سلسلے سے تعلق نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ فیض عطا فرماتا ہے. نعوذ باللہ. ڈائریکٹ رب کا فیض صرف نبیوں رسولوں کو ہی آتا ہے. وہی کس کو آتی ہے؟ صرف نبی یا ہمارے لوگ بڑے سیدھے سادے بندے ہیں. وہ جو کہندا جی نہیں ساڈے پیر صاحب کہے تے مرید نہیں گئے، انہاں نوں رب والوں ڈائریکٹ آندا ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے ساڈے پیر نہ قادری نے، نہ چشتی نے، نہ سہروردی، نہ نقشبندی، نہ اویسی، نہ شاذلی، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے تو اچے نے تو رب ڈائریکٹ فیض دیندا ہے. میں کہا جی ڈائریکٹ فیض تو وحی کے ذریعے اللہ صرف نبیوں رسولوں سے کلام کرتا ہے، کسی اور سے کلام. ولایت کا منصب اسے ہی ملے گا جس کو بارگاہ غوث اعظم سے مور لگے گی، وگرنہ یہ منصب مل ہی نہیں سکتا. غوث اعظم کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے غوثیت کے درجے پہ آپ کو فائز کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولایت کے دروازے پہ غوث اعظم کھڑے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنے نظریات بھی مضبوط کیجیے. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خطاب کرتے ہوئے ایک دن وجد میں کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے پہاڑوں میں مراقبے میں تھے، فوراً یہ آواز کان میں پڑی، سر جھکا کے کہا قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی جبہتی، قدمہ علی عینیہ. یا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، پیشانی پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. شہنشاہ چشت کہہ رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ غوث پاک ہے خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں آئے، علم کلام پڑھتے تھے، ایک نظر ڈالی سارا علم کھینچ لیا، خالی ہو گئے. کہا کرو بات، کہا کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. دوسری نظر ڈالی، پہلے سے زیادہ علم عطا فرما دیا. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیران پیر دستگیر، آپ نے روحانی طور پر لوگوں کو مضبوط کیا. اس وقت میں جب کوئی سیاسی لیڈر نہ تھا، آپ نے عالمگیر طور پہ تحریک چلاتے ہوئے روحانیت کے دریا لوگوں کے دلوں کی طرف منتقل فرما دی ہے. اور ایسی تربیت کی آپ نے درسگاہ قائم کی کہ علامہ ابن جوزی جیسے اتنے بڑے عالم بھی آپ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. گرامی قدرات، ہم نے صرف اولیاء کرام کی کرامتوں کو بیان کیا اور سنا ہے، اور ہم اس کے اندر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا پہلو تلاش نہیں کرتے. اس لیے آج کی میری گفتگو میں حضرت غوث پاک اور حضرت جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو اپنانے کا
اصل میں عزم صمیم یہ ہمارا بڑی 11ویں شیعہ بنانے کا مقصد ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں. حضرت پیر دستگیر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اسے غوث الورا کہتے ہیں. شریعت کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کہہ جی ساڈے پیر صاحب نو نمازاں دی لوڑ ہی نہیں گئی، انہاں دی عرشاں تے ہی ہوندیاں ہیں. نعوذ باللہ. وہ کون سے پیر صاحب ہیں؟ ہمارے آقا نے تو زمین پر پڑھی ہیں نمازیں، فرش پہ پڑھی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ پڑھ رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ نعوذ باللہ. اس کا مطلب جو شریعت سے ہٹ کر اپنی کوئی نئی طرح نکالے گا اس کا کسی بھی طرح ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ شریعت سب سے پہلے ہے، اس میں کسی کی معافی نہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں بیابان میں ریاضت کے لیے نکلے تو ایک بادل نمودار ہوا اور نورانی چہرہ اس میں سے نکلا اور کہا یا عبد القادر، آج کے بعد ساری نمازیں تجھے معاف. آپ کے ذہن میں فوراً آیا نمازیں تو ہمارے آقا نے بھی کبھی نہیں چھوڑی، تو میں تو ان کا امتی ادنا سا گدھا ہوں. جس وقت یہ بات آپ نے اس بادل سے دیکھی، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فوراً مکروہ صورت اس میں سے شیطان کی نمودار ہوئی. پھر وار کیا، کہا غوث سے اے عبد القادر تجھے بچایا ہے تو تیرے علم نے بچایا ہے. آپ نے کہا مردود، میرے علم میں نہیں، میرے پروردگار نے مجھے بچایا ہے. یعنی اس نے پھر آپ کے اندر ایک تکبر پیدا کرنا چاہا کہ علم کا ایک تکبر ہوتا ہے نا، علم کا ایک خمار ہوتا ہے. آپ نے کہا لانتی، مجھے میرے پروردگار نے بچایا. پھر اس نے اگلا جملہ کہا تجھ پہ کرم ہے عبد القادر، میں نے اس طرح کئی مقام غوثیت پہ پہنچے ہوں کو گمراہ کر دیا. غوثیت کے مقام پر بھی پہنچ کے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ اصل ہے، طریقت پھر اگلا مرحلہ ہے. شریعت کشتی ہے، طریقت سمندر ہے. بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو ڈوب جائیں گے. اس لیے گرامی حضرات، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس انداز میں لوگوں کی تربیت فرمائی. آپ شریعت اور طریقت کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہوئے. قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے تو ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم اس طرح منتقل کرتے 40,000 کا مجمع ہوتا، بغیر سپیکر کے آواز پہنچا دیتے. یہ حضرت غوث پاک کی کرامت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب اور مقام عطا کیا. تو اس دور میں جب تاتاریوں کے حملے ہیں، اس وقت سازشیں چل رہی ہیں، تو ایک عیسائی نے دعویٰ کیا کیونکہ ایسا دور ہو تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج کل لوگ اس ایمان کو انجینئر سے ڈھونڈ رہے ہیں. بھئی جس نے انجینئرنگ پڑھی ہے وہ قرآن کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ایسے لوگ دین کو آج آ کے بیان کر رہے ہیں جنہوں نے دین کی دال کو بھی نہیں سیکھا. کہتے جی نہیں جی نہیں، آپ ہی قرآن آ جاتا ہے، آپ ہی حدیث آ جاتی ہے. میں کہا فاروق اعظم نے تو سورہ البقرہ کو 12 سال میں سرکار سے سیکھا ہے. خود عربی جانتے تھے، خود وہیں پیدا ہوئے، اپنی آنکھوں سے قرآن اترتا دیکھ رہے ہیں. سورہ البقرہ کتنے سال میں سیکھی؟ فاروق اعظم کو تو صرف ایک سورت قرآن کی 12 سال میں سمجھ آئی، اور تو نے 12 مہینے بھی نہیں کہیں لگائے اور تو کہتا ہے مجھے خود ہی دین آ گیا. جی یہ اتنا مشکل ہے، یہ خود ہی آ جاتا ہے. واہ، میں نے کہا انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو نے 18 سال لگا دیے، وہ تجھے خود ہی کیوں نہیں آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے 18 سال لگا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے قرآن و حدیث خود ہی سمجھ آ جاتا ہے. خود ہی آ جاتا ہے، تیرے پر وہی آ رہی ہے. ہمارے لوگ بھی بڑے سیدھے سادے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان تباہ کر دیے. یاد رکھیے گا، ہر شعبے کا ایک اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کا لیبل تو ڈینٹل ڈاکٹر بھی لگا رہا ہے، ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہے، برین والا بھی ہے. ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ برین ہاسپٹل میں گھس جائیں گے، جی میرا علاج کر دو. وہ کہے گا بھی ہم تو کہیں گے جی آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، MBBS نہیں کیا ہے. وہ کہے گا نہیں میرے ہارٹ کا آپ کریں. وہ کہے گا جی میرا شعبہ ہی یہ نہیں ہے. کہا جی آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہا جی میں برین کا ڈاکٹر ہوں، ہارٹ کا نہیں ہوں. صرف سمجھانے کے لیے، ایک ڈاکٹر پڑھنے والا، ڈاکٹریٹ کرنے والا جب وہ دیگر شعبے رکھتا ہے
تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی باقاعدہ اس کے لیے اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ادروائز گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ولایت کیا ہے؟ دیوار نبوت کے سائے کا نام ولایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک رسول کی شریعت کو کئی نبی پہنچاتے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ فلسطین کے رسول ہیں، اور شہر صدوم کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کے رسول ہیں، مدین کے نبی شعیب علیہ السلام ہیں۔ ایک دور میں ایک رسول کی شریعت کو کئی نبی پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے یہ کام اس امت کے ولیوں اور علماء کے سپرد کر دیا ہے۔ جب بھی کمی دین کی عظمتیں کم ہوں گی، اللہ پاک ہستیوں کو بھیجتا جائے گا جو دین کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے جائیں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یہ امت کیسے گمراہ ہو، جس کے اول میں جن کے وسط میں مہدی اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہوں۔ تو اس طرح یہ امت آخر کار حق پہ قائم رہے گی۔ تو دور کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے جو روحانیت کا ٹوٹل انکار کر رہے ہیں، یا روحانیت کو مانتے نہیں، یا ولیوں سے دور کرنے کے لیے ان کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ آپ اس روحانیت کو پہچان سکیں، اس کرامت کو جان سکیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے نبیوں کو معجزے کی دولت عطا کی، لیکن معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ نبی کا ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، قدرت کس کی ہے جی؟ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی۔ ایسے ولیوں کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ اب کرامت ولی کے ہاتھ پہ ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر ہمیں ماننا ہوگا جب پروردگار یہ سب اذن اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہی وہ اس قابل بنتے ہیں۔ تو جب رب اس بات پہ قادر ہے، ہم مانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے۔ حضرت غوث پاک چاہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر اپنے 50 مریدوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ان سے کلام بھی فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا کریمی صاحب ہے کیڑیاں گلاں کر دے ہو، اسی نہیں مان لیا۔ ایک جگہ غوث پاک ایتھے بیٹھے نے، 50 جگہ انہوں دا خطاب چلن دیا، تے میں کہا چلن دیا ہے۔ میں کہا تو کیوں پریشان ہونے، میں تینوں ہن چلا دینا ہے۔ کی مطلب؟ میں کٹ موبائل، تو 50 دی گل کرنا ہے، میں تیرے نال 60 ملکاں نو جوڑنا ہے اور ویڈیو کال کرنا ہے۔ میں ایتھے بیٹھا 60 ملک میری ساری گلاں سنن دے نے۔ اور آج کا بندہ ویڈیو موبائل کے ساتھ 60 ملکوں میں گفتگو کر سکے، جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ سائنس کی ڈیوائس سے دنیا کے 70-80 ملکوں میں بیک وقت گفتگو کر سکتے ہیں، تو یہ تو آپ سائنس سے کر رہے ہیں، ایک عامی بندہ۔ اور سائنس کی جہاں انتہا وہاں سے روحانیت کی ابتدا۔ سائنس آج تک اس کائنات کا کیپچر نہیں کر سکی، اس کائنات کا کیا، وہ تو بلیک ہول کے بھی تک ڈیپتھ نہیں پہچان سکی۔ تو غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمع، میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں کا خردلتن علی حکم اتصالی، جیسے میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے پوری رب کی روئے زمین میرے لیے ایسے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ، ایسے دیکھتے ہیں۔ تو سائنس تو یہاں تک نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ منصب دیا، حضرت غوث پاک کا یہ منصب ہے کہ پروردگار نے ان کو ان تمام چیزوں سے متصف کیا۔ اب آئیے یہ تصوف اور روحانیت ہوتا کیا ہے؟ گرامی قدرات، روحانیت کا تعلق اصل میں روح کے ساتھ ہے۔ یہ اسپرچویلٹی ہے، یہ میگنیٹی انڈیگریشن کی طرح ہوتا ہے، جو کسی کو ریپیل کرتا ہے، کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کسی کے اچھے اخلاق کو جب دیکھتے ہیں یا اس سے محو گفتگو ہوتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے اس کے پاس بیٹھیں۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ روحانیت ہے، وہ اسپرچویلٹی ہے، جو باطن سے نکلنے والی
جو شعائیں ہیں ان کے ذریعے انسان کو اپنے قریب اور کرتی ہیں. یہ روحانیت کا وصف اس وقت انسان میں مزید نکھرتا ہے جب اس کی روح کا تعلق پروردگار سے ہو جاتا ہے. اب اس میں غوث پاک کی جو تعلیمات کا وہ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. حضرت غوث پاک واعظ و نصیحت میں فرماتے ہیں کہ انسان میں نفس امارہ ہے، نیگیٹو فورسز جو آپ کو گناہ کی طرف بلاتی ہیں. جب آپ اس نفس امارہ پہ قابو پاتے ہیں، اللہ آپ کو نفس لوامہ کی دولت دیتا ہے. لوامہ سے پھر آپ مطمئنہ کی طرف چلتے ہیں، پھر راضیہ اور مردیہ کے منصب پہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. یہ سارے نفس ہیں. وہ نیگیٹو فورسز جب آپ وہ منفی رجحانات کو جب آپ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر اپنے دل کی محبتوں میں غیروں کی محبت نکال کے صرف اللہ کی محبت کو مسکن بنا دیتے ہیں، تو پھر پروردگار جس کے دل میں ٹھہرتا ہے دنیا کی ساری نعمتیں پھر اسی میں آ جاتی ہے. پھر بابل شاہ فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھورا نہ لبیا ایویں سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ ربو نو لبدا جیڑا یار تو تن من وارے. آپ کبھی فدا ہو کر تو دیکھیں نا اللہ والوں پر، پھر دیکھیں آپ کو کیا مقام ملتا ہے. وہ پوچھتے تھوڑی ہیں کب کیوں کیا کیسے. اور لوگ بغیر مرشد کے آج رائے ڈھونڈ رہے ہیں، بغیر مرشد کے نہیں کچھ ملتا. میاں محمد بخش فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا ایویں رول مرسیں وچ راہ دے. بن مرشد نکلنا راہ کی طرف کیسے ملے گا جب آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہو. اور مولانا روم نے پتہ اس فلسفے کو کیسے بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کیسے اپنے پروردگار کے قریب اور اس کے اپنے من میں اس کو پہچان سکتا ہے. مثال دی، فرمایا پہلے جیسے سفر ہوتے تھے نا گھوڑوں پر اونٹوں پر، 3 4 دن لوگ کھانا لے کے پھر کسی کو ساتھ ملا لیتے تھے. تو ایک اللہ والے تھے، وہ صبح نکلے سفر کے لیے تو کسی نے دیکھا، راہزن تھا، وہ چور تھا. اب ان کو ضرورت تھی کوئی بندہ ساتھ مل جائے کیونکہ 3 4 دن صحراؤں میں سفر کرنا کوئی آسان نہیں تھا. تو وہ نکلے تو وہ راہزن نے کہا یہ سیدھے سادے صوفی صاحب لگ رہے ہیں چلو. کہتے کدھر جانا ہے؟ کہتے وہ ادھر میں 3 دن کی مسافت تھی. انہوں نے کہا جی میں نے بھی وہیں جانا ہے. وہ تو راہزن تھا. اس کا مطلب راہ سلوک میں راہزن بھی ملتے ہیں اور بندے کو دامن بچا کے چلنا ہوتا ہے. وہ کہتے جی ٹھیک ہے میں نے بھی جانا. کہتے لو پھر تو چنگا ہو گیا، چلو سفر شروع ہو گیا. اب چلتے چلتے راستے میں باتوں سے کہا جی حضرت کچھ سامان آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہاں ہے. وہ بھی بزرگ تھے. کہا جی، انہوں نے کہا جی یہ میرے آپ ڈبیا نکالی، اس میں ہیرے تھے، کہ یہ میرے پاس ڈائمنڈ ہے اور یہ سامان ہے کچھ ہے وہ دکھا. انہوں نے کہا لو جی یہ تو کم بن گیا ہیں، سالوں سال ہیرے نہیں اتنے ہم کما سکتے، یہ تو آج رات میں اڑا کے بھاگ جاؤں گا. چلتے گئے رات ایک جگہ جب ٹائم ہوا سونے کا لیٹ گئے تو وہ چور بھی سو گیا. پھر اس نے دیکھا رات ہوگی، اٹھا آدھی رات اور حضرت کے جبے میں ہاتھ ڈالے کبھی ادھر دیکھے وہ ڈبی نہیں مل رہی. وہ ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ ان کے لیے تہجد کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا. وہ جلدی سے پھر سو گیا. کہا اگلی رات سے ہی صبح پھر اٹھا اور سفر شروع. اگلی رات پھر ڈھونڈتا رہا نہیں ملا. 3 راتیں ایسے ہی ہو گئی. تیسری رات میں کے بعد وہ مایوس ہو گیا، منزل مقصود آ گئی. اب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو راہزن کہتا حضرت وہ لگتا ہے وہ ڈبی آپ کی گم ہو گئی ہے. انہوں نے ڈبی نکالی، کہتے نہیں یہ دیکھو ہے میرے پاس. بڑا حیران ہوا. کہتے حضرت چلیں اب تو سفر پورا ہو گیا، یہ رات آپ کدھر رکھتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں بندے جب تو رات سوتا تھا میں تیری جیب میں رکھ دیتا تھا، تو ساری رات مجھے ٹٹولتا رہا، تو نے کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا ہی نہیں. یہ مولانا روم مثنوی والے ہیں نہیں اللہ والے. وہ کہندے بندے ساری زندگی تو دوجیاں نوں ٹٹولدا رہیا ہے، او انج دا تے او انج دا.
کدی اپنے آپ نو ٹٹولیا ہی نہیں. بندہ اپنے من میں جھانک لے تو رب بھی مل جائے. من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو ہی پہچان لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقت اور ریالٹی تک پہنچے ہی نہیں ہیں تو ہم روحانیت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے 5-6 فٹ قد کے اس انسان بندہ اپنے اوپر غور کرے, کبھی بیٹھ کے مراقبہ کریں, کبھی غور و فکر کریں انسان کی کیفیت کیا ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کریمی صاحب زندگی چ سکون نہیں ہے. میں کہ نماز پڑھیا کر. کہتے پڑھ لی الحمدللہ. میں کہ پڑھ کے پھر یہ نہیں کہ سلام پھرے جتی چوک کے دوڑ جایا کر, اے بھی نہیں. پڑھ کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, جب سلام پھر جائے, نماز ہو جائے, دعا ہو جائے, صرف 5-7 منٹ وہیں ہاتھ باندھ کے اپنے دل پہ نظر کر اور کہہ یا اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز بھی پڑھ لی. یا اللہ مجھ سے مسٹیک غلطیاں کچھ ہو جائیں پروردگار اسے معاف بھی کر دے. اگر آج تو نے توفیق دی ہے یا اللہ مجھے آئندہ بھی عطا فرما. میں نے کہا بھی تو 40 دن کر کے ویکھ لا, تیری زندگی دی ساری تکلیفاں نہ دور ہوئیں تو منو آگے پڑھ لیں. پرابلم یہ کہ ہم خود نہیں چاہتے, ہم اس کی طرف رجوع تو کریں. بندے پر اللہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے, اور یہی اللہ والوں کا کام ہے. وہ باطن کو صاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا. اور پکا جنتی ہے جس نے اپنی خواہشوں کو پکڑ لیا, جکڑ لیا کہ بس میں نے اپنے رب کے خلاف نہیں چلنا. اور آخری بات, اور میں نے جس طرح کہا کہ یہ یاد رکھیے کہ روحانیت کا تعلق چونکہ باطنی امور کے ساتھ ہے. جو ظاہری علوم پڑھتے ہیں ان کو باطن کا کیا پتہ, وہ تو یہی کہیں گے نا جی یہ تو کچھ نہیں ہے. روحانیت اور تصوف کا تعلق باطن سے ہے. تصوف کیا ہے؟ تصوف کچھ خصلتوں کو جمع کر لینے کا نام ہے. اس میں سخاوت, اس میں صبر, اس میں توکل, اس میں رضا, اس میں فقر, اس کے اندر غربت, اس کے اندر سیر, اور اس کے اندر اشارت. یہ 8 خوبیاں ہیں. یعنی کم سے کم گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو یوں ہی سمجھنا جیسے کہ آپ کسی کے گھر میں آ کے یا کسی دور مقام پر گئے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا اصل گھر مرنے کے بعد ہی ہے. اپنی زندگی کو بالکل ایسے سمجھو تو پھر آپ کو روحانیت نصیب ہونا شروع ہوگی. یہ 8 خصلتیں ہیں, اور اس کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ پھر پروردگار کی طرف سے انسان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پیران پیر دستگیر, اس عظیم ہستی کا نام ہے جنہوں نے اس بطلان کے دور میں جب مسلمانوں کا کوئی سیاسی لیڈر نہ تھا, آپ نے اسلام کی عظمت کو بلند کیا. آپ کے دور میں عیسائیوں نے دعویٰ کر دیا کہ فرمایا تمہارے نبی کوئی مردہ زندہ نہیں کر سکے. قرآن کھولو, ہمارے نبی عیسیٰ نے تو کتنے مردے زندہ کیے, کھولو قرآن. حضرت غوث پاک تک یہ بات پہنچی. آپ نکلے میدان میں, آپ صرف گدی نشین نہیں تھے کہ بیٹھ کے صرف مرید ہی کرتے تھے, آپ عملی میدان میں اترے. آپ نے کہا ہے کس نے دعویٰ کیا ہے؟ تم نبی کی بات کرتے ہو, ہم نبی کے ادنا گدھا ہیں. رکھ جس قبر پہ ہاتھ رکھے میں تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھا دوں. وہ پریشان ہو گئے تھی, چیلنج بھی قبول ہو گیا. وہ پھر ڈھونڈنے گئے کہ پرانی قبر لبو, کوئی ڈھونڈی, کہتے جی آؤ جی کرو پورا. آپ گئے, کہاں بھی اس کو کہتے ہاں, کہتے یہ صرف زندہ ہو یا جو کرتے ہوئے مرا ہے وہی کرے؟ کہتے نہیں وہ کر لے تو کیا ہی بات ہے. پھر آپ نے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ جب کہا نا قم باذن اللہ, کھڑے ہو جا, تو وہ گویا تھا, گاتے ہوئے مرا تھا. وہ قبر سے اٹھا اور گاتے گاتے اٹھا, اور میں یہ گاتے ہوئے مرا تھا, دیکھو گاتے ہوئے ہی اٹھا ہے. سارے عیسائی ششدر ہو گئے. فرمایا تم نبی کی بات کرتے ہو, نبی کے ادنا گدھا ہیں. ہمیں مبارکباد ہو, ہم ولیوں کا نام لیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں, نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں. اللہ کریں یہی نعتیں پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں اور اٹھیں, پھر بھی نعتیں پڑھتے ہی قبر سے اٹھیں.
आला फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें आ रज़ा। फिर आला फरमाते हैं मैं हशर के मैदान में ही पढ़ूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख। औसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। औसे पाक की ज़िंदगी तो ऐसी है, फजर तक सुबह मैं डिस्कस करता रहूं तो उनकी ज़िंदगी का एक पहलू नहीं ख़त्म होता। लेकिन मैं शदीद बुखार भी था, वादा था मैं दवाई लेके डॉक्टर साहब से, फिर मैं आ रहा हूँ अपना वादा निभाने के लिए। इसी पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये मेरे ख़्याल में गौसे पाक की रूहानियत है कि 3 दिन से बुखार है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के करम से गुफ्तगू हो गई है। ये गौसे पाक का रूहानी सर्व है, हमें यकीन है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह आज की बड़ी बाबरकत रात शब जुमा, फिर बड़ी 11वीं शरीफ का बाबरकत दिन, या अल्लाह इसके सदक़े फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गैब से मदद फरमा। कोई सलाहुद्दीन अयूबी या अल्लाह भेज दे और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा फरमा। कोई हमें ऐसा सियासी लीडर दे दे जो कम अज़ कम मुसलमानों की आवाज़ को तो बुलंद करके ऊपर तक पहुँचा सके। इसके लिए हम सब को मिली यकजहती का इजहार करना है और खुशू कल्ब से दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी शहदा को जन्नतुल फिरदौस के बाला नशीनों में जगह अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को उनके साथ खड़े होकर कम अज़ कम उनके साथ एक यकजहती का इजहार करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना, जब बारी ओ कहारी ओ कुद्दूसी ओ जबरूत, ये चारों अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। अल्लाह ताला हम सब को इन खसाइल से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया